السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں جنات کی دنیا اور میرا نام ہے راؤ محمد طلحہ۔ ناظرین، ٹاپک ہمارا چل رہا ہے ماہ سفر کے اوپر، اور ہم اسی کے ساتھ ساتھ اپنے سوالات بھی لے رہے ہیں اور آپ لوگوں کو اس سفر کے مہینے کی تفصیلاً اور امپورٹنٹ ٹاپک کے اوپر آپ کو اس کی رہنمائی بھی لے کے دے رہے ہیں صحیح قرآن و سنت کی روشنی میں۔ اور ہم اپنا سوال کا آغاز کرتے ہیں، ویڈیو شروع کرتے ہیں اپنی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب یہ بتائیے، کیا دنیا میں کوئی ایسی چیز ہے جو جنات کے لیے منحوس ہو؟ اس کے بارے میں صحیح قرآن سنت کی روشنی میں وضاحت کیجیے۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ جی، آج کا آپ کا سوال ہے کہ دنیا میں کوئی ایسی چیز ہے جو جنات کے لیے منحوس ہو؟ جی کہ دنیا میں کوئی ایسی چیز ہے جو جنات کے لیے منحوس ہو؟ یہ سوال آپ کا بڑا ہی اہم ہے، یہ سوال آپ کا بڑا ہی اہم ہے کہ کیا جنات کے لیے کوئی چیز منحوس ہے دنیا میں؟ تو بات یہ ہے، پہلے بھی یہ بات جو ہے میں بار بار بتا چکا ہوں، ہم لوگ جو ہے وہ باپ دادا سے مسلمان چلتے آ رہے ہیں، ہم انڈین مسلم ہیں۔ جیسے وہ اجمی اور عربی کا ہوتا ہے، جی ہے نا؟ تو ہم باپ دادا سے جو ہے ایک مسلمان گھرانے میں پیدا ہو گئے، اسلام کو پڑھا نہیں، اسلام کو سمجھا نہیں، اسلام پہ عمل نہیں کیا، تو اسلام سے ہمیں کیا واسطہ؟ اسلام سے ہمیں کیا واسطہ؟ اسلام کو پڑھیں گے، اسلام کو سمجھیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا اسلام ہمیں کیا کہتا ہے، کس بارے میں ہمیں کیا رہنمائی دیتا ہے۔ تو جنات کے لیے دنیا میں کوئی ایسی چیز ہے جو منحوس ہو؟ بالکل بھی نہیں۔ دنیا کائنات میں ایسی کوئی چیز ہے ہی نہیں جو جنات کے لیے یا انسانوں کے لیے منحوس ہو۔ دنیا کائنات میں کوئی ایسی چیز ہے ہی نہیں جو انسانوں کے لیے یا جنوں کے لیے کیا ہو؟ منحوس ہو۔ ہمارے ہاں عام طور پہ، جیسے کہ پچھلے ایک سوال کے جواب میں بتایا تھا کہ لوگ جو ہے نا وہ ایسے کسی بھی چیز کو منحوس سمجھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کچھ لوگ جو ہے وہ کسی مکان میں جاتے ہیں رہائش کے لیے، تو وہاں جا کے ایک بندہ فوت ہو گیا، کچھ دنوں کے بعد دوسرا فوت ہو گیا، کچھ دنوں کے بعد تیسرا فوت ہو گیا، ایسے ہی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں یہ مکان جو ہے منحوس ہے، اس مکان کو چھوڑ دو۔ اکثر عاملین دیکھا ہوگا وہ کہہ دیتے ہیں آپ جو ہے نا جگہ بدل لو، ایسے ہی ہے۔ آپ مکان تبدیل کر لو، آپ مکان تبدیل کر لو۔ تو یہ ایسی فضول کی باتیں ہیں، یہ ایسی فضول کی باتیں ہیں۔ تو ہوتا کیا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ یار جب سے اس مکان میں آئے ہیں اس وقت سے جو ہے نا بیڑا غرق ہو گیا ہے۔ تو یہ ایسی فضول کی بات ہے۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر نحوست ہوتی تو گھر میں ہوتی، اگر کسی چیز میں نحوست ہوتی تو وہ گھر میں ہوتی، یا گھوڑے میں ہوتی، یا غلام میں ہوتی، خادم میں ہوتی، یا عورت میں ہوتی۔ تو اگر ہوتی، یہ الفاظ ہیں۔ اسی روایت کو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، اور سہل بن سعد رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ بے شمار صحابہ جو ہے اس کو بیان کرتے ہیں۔ ایک ہی بات کو صحابہ جو ہے وہ بار بار بیان کرتے ہیں، کس لیے؟ کہ لوگوں کو عقیدے کی سمجھ آ جائے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کہتے ہیں کہ ہم دور جاہلیت میں کاہنوں کے پاس جاتے تھے، غیب کی خبریں بتانے والے جو ہے ان کے پاس ہم جاتے تھے، نجومیوں کے پاس جاتے تھے، کاہنوں کے پاس جاتے تھے۔ تو ہمارے دل میں جو ہے نا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز سے منع فرمایا۔ صحابی کہتے ہیں کہ ہمارے دل میں جو ہے نا کوئی وہم آ جاتا ہے، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، اس چیز سے منع فرمایا۔ فرمایا کہ ہر بندے کے دل میں نا وہم آ جاتا ہے، ہر شخص کے دل میں وہم آ جاتا ہے، ہر بندہ بدشگونی لے لیتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ پہ بھروسہ کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس بدشگونی کو دور کر دیتا ہے۔ تو دنیا کائنات میں کوئی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی پیدا ہی نہیں کی جو منحوس ہو۔ دنیا کائنات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی چیز ایسی پیدا ہی نہیں کی جو منحوس ہو، جن اور انسانوں کے ٹھیک ہے، لیے۔ جس میں نحوست ہو، جو انسان کے لیے کیا ہو؟ بری ہو، جس سے انسان بدشگونی لے سکے، جی ٹھیک ہے۔ ایسی دنیا کائنات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی کوئی چیز نازل نہیں کی، ایسی کوئی چیز نہیں بنائی، بلکہ بتا دیا کائنات کے اندر رہنے والے لوگوں کو، کیونکہ اس کائنات میں جو لوگ رہتے تھے مکہ کے اندر، وہ اپنے آپ کو دین ابراہیمی کا پیروکار کہتے تھے، بتوں کو پوجتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کو توڑا تھا اور وہ بتوں کو پوجتے تھے اور اپنے آپ کو ابراہیمی کہتے تھے ہم ابراہیم علیہ السلام کے نقش و قدم پہ چلنے والے ہیں، ہم ابراہیم علیہ السلام کے نقش قدم پہ چلنے والے ہیں، ہم ان کی پیروی کرنے والے ہیں،
ہم ان کے طور طریقے پہ چلنے والے ہیں، ہم ابراہیمی ہیں۔ تو آج کے مسلمان بھی جو ہے اسی طرح کے مسلمان ہیں جس طرح کے مشرکین مکہ تھے، جس طرح کے مشرکین مکہ ابراہیمی تھے نا، تو آج کے مسلمان بھی اسی طرح کے محمدی ہیں۔ ٹھیک ہے، ایک اچھا سا نام رکھ لیا اور مسلمان ہو گئے۔ ٹھیک ہے، تو آج کے مسلمان بھی جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی تعلیمات پہ عمل ہی نہیں کرتے، اس کو پڑھتے ہی نہیں، اس کو سمجھتے ہی نہیں، تو وہ کس چیز کے مسلمان ہیں؟ وہ کیسے مسلمان ہیں؟ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر وہ چیز جو غلط تھی وہ امت کے لوگوں کو بتا دی، کائنات کے لوگوں کو بتا دی، کائنات کے لوگوں کو بتا دیا کہ کسی بھی چیز کے اندر نحوست نہیں ہے، کسی بھی چیز کے اندر نحوست نہیں ہے۔ کچھ لوگ جو ہے وہ ایسے جو ہے نا، وہ مثال کے طور پہ کسی بندے کو ملتے ہیں اور آگے جا کے جو ہے کوئی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے یا کوئی حادثہ ہو جاتا ہے یا کوئی جیب وغیرہ کٹ جاتی ہے، کوئی بھی حادثہ ہو جاتا ہے، تو کہتے پتہ نہیں کون سا جو ہے نا ناپاک بندہ جو ہے نا وہ متھے لگا تھا، وہ ناپاکی والے بندے کو جو ہے نا کیا سمجھ لیتے ہیں، منحوس سمجھ لیتے ہیں۔ تو یہ ایسے جو ہے نا جہالت والی باتیں ہیں۔ حدیث میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ کے راستے میں ملا، مدینہ کے رستوں میں سے کسی راستے میں ملا، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں چل پڑا۔ بعض روایات میں ہاتھ پکڑنے کا بھی ذکر ہے کہ اس طرح ہاتھ پکڑ کے جو ہے نا وہ چل پڑے، سلام لیا تو پھر وہ ہاتھ پکڑ کے جانا، پھر وہ کیا کرے، چل پڑے۔ تو ابو ہریرہ نے ہاتھ چھڑایا اور جو ہے نا وہاں سے کھسک گئے، آگے کوئی اور مل گیا تو ابو ہریرہ نے ہاتھ چھڑایا اور کھسک گئے۔ صحیح بخاری کی روایت میں جو ہے نا ان الفاظ کی وضاحت نہیں ہے، دوسری کتابوں میں یہ وضاحت ہے کہ ابو ہریرہ ہاتھ چھڑایا، دوسرا بندہ ملا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ باتوں میں لگ گئے، ابو ہریرہ نے ہاتھ چھڑایا باتوں میں اور کھسک گئے۔ تو صحیح بخاری کی جو روایت ہے اس میں یہ الفاظ ہیں کہ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں پیچھے رہ گیا، میں پیچھے ہٹ گیا آہستہ آہستہ، مطلب پیچھے بندہ اسی وقت ہٹتا ہے نا، دو بندے چل رہے ہوں جب کوئی تیسرا آ جاتا ہے بالکل، تو اسی وقت پتہ چلتا ہے نا۔ تو بعد میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جو ہے نا غسل کرنے کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ابو ہریرہ تو کدھر چلا گیا تھا؟ تو ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں جنابت کی حالت میں تھا، ناپاکی کی حالت میں تھا، میں نے مناسب نہیں سمجھا کہ میں جنابت کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے وہ چلوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہوں۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واہ ابو ہریرہ، بعض روایت میں کہ المومن لا ینجس، اور صحیح بخاری کے الفاظ ہیں کہ مسلمان جو ہے لا ینجس، نجس نہیں ہوتا، ناپاک نہیں ہوتا، مطلب روحانی طور پہ وہ کیا رہتا ہے، پاک ہی رہتا ہے۔ روحانی طور پہ وہ اگر روحانی طور پہ وہ ناپاک ہوتا، یعنی کہ اس کی جو ہے نا وہ ناپاکی جو ہے وہ بدنی ہے، روحانی نہیں ہے، روحانی طور پہ وہ پاک ہی ہے، یعنی کہ آپ اس کے ساتھ سلام دے سکتے ہیں، یعنی کہ عبادت نہیں کر سکتا۔ ناپاک ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ نماز نہیں پڑھ سکتا، اس حالت میں بیت اللہ کا طواف نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے، قرآن مجید کو ہاتھ نہیں لگا سکتا، یہ مطلب ہے اس کا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ دنیا کے دوسرے جو کام ہے دنیا داری کے وہ نہیں کر سکتا، وہ کر سکتا ہے، حلال رزق ٹھیک ہے۔ جی، اور چیز تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے ایک واقعہ یاد آیا کہ ایک دوست جو ہے نا وہ میرے پاس آیا، بڑا پریشان ہوں، تو میں نے کہا کیا ہوا؟ کہتے یار میں جو ہے نا شش و پنج میں پڑ گیا۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ صبح کا وقت تو سردی کا موسم تھا۔ کہتے یار میں فلانی جگہ سے نا دودھ لیتا ہوں، تو وہ میاں بیوی دونوں دودھ نکالتے ہیں، روز جو ہے اس کی بیوی جو ہے نا دودھ ڈال کے دیتی ہے۔ وہ کہتا ہے اس کی بیوی نے مجھے دیکھا دور سے آتے ہوئے، میں نے بھی اس کو دیکھا، اس نے مجھے دیکھا، تو وہ مجھے دیکھ کے نا دودھ چھوڑ کے اندر چلی گئی۔ تو روز وہ اندر سے نکل کے آ جاتی تھی مجھے دور سے دیکھ کے، کہتا آج جو ہے مجھے دیکھ کے جو ہے نا اندر چلی گئی، اندر جا کے اس نے اپنے شوہر کو بھیج دیا۔ تو اس کے شوہر کو میں نے کہا دودھ ڈال دو، کہاں ہے بھابھی؟ تو وہ کہتا ہے اپنی بیوی کو جا کے کہ دودھ ڈال دے، وہ کہتی ہے نہیں تو ڈال دے۔ تو وہ آگے کہتا ہے یار ہم جو ہے نا ناپاکی کی حالت میں ہیں، جنابت کی حالت میں ہیں، آپ خود ہی ڈال دو۔ وہ کہتا ہے میں نے ان کو کہا یہ دودھ نکالا کس نے ہے، یہ دھویا کس نے ہے، دھویا کس نے ہے، جانوروں کے تھنوں سے نکالا کس نے ہے؟ وہ کہتا ہے ہم دونوں نے نکالا ہے۔ تو کہتا ہے پھر بڑی عجیب بات ہے، تم وہاں سے نکال سکتے ہو تو یہاں ڈال نہیں سکتے؟ وہ کہتا نہیں تو ڈال لے۔ وہ مجھے آگے پوچھتا ہے، کہتا ہے یار اس کے بارے میں کیا ہے؟ تو بات یہ ہے، یہ ہماری جہالت ہے، ہمیں رہنما بھی اسی طرح کے ملے ہوئے ہیں جس طرح کے ہم خود ہیں۔ اگر ہم خود قرآن و سنت کو پڑھیں تو مولویوں کی جرت ہی کیا ہے کہ ہمیں غلط راستہ دکھائیں۔ جب ہم خود پڑھیں گے نہیں، بس ہم نے مولوی رکھے ہوئے ہیں نکاح پڑھانے کے لیے، جنازہ پڑھانے کے لیے اور بخشوانے کے لیے، ان کاموں کے لیے جب ہم نے مولوی رکھے ہوئے ہیں تو پھر ہمارے ساتھ یہی کچھ ہونا ہے، تو ہمارے ساتھ ہے یہی کچھ ہونا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنابت کی حالت میں غسل واجب ہونے کی حالت میں، ناپاکی کی حالت میں کیا کرتے تھے؟ سحری کھا لیتے تھے اور صبح کی اذان کے بعد جو ہے غسل فرماتے تھے، صبح کی اذان کے بعد جو ہے غسل فرماتے تھے۔ تو جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنابت کی حالت میں صبح کر سکتے ہیں، سحری کھا سکتے ہیں
اور ابو ہریرہ کو جنابت کی حالت میں مل سکتے ہیں، اس میں کوئی عیب نہیں نکالتے، تو یہ ہمارے لیے پھر کیا حکم ہے؟ جنات کے لیے کیا حکم ہے؟ ہم سب کے لیے، انسانوں کے لیے، جنات کے لیے ایک ہی حکم ہے۔ تو ایسی کوئی چیز جو ہے وہ منحوس نہیں ہے، یہ صرف اور صرف ہماری اپنی عقلوں کا، ہماری اپنی سمجھوں کا فطور ہے۔ ایسے باپ دادا سے جھوٹ چلتا آ رہا ہے نا، بس اسی پہ ہم نے نہ زور دے دینا ہے کہ بھی یہ ایسے، اس نے تو ایسے کہہ دیا جی، اس نے تو ایسے کہہ دیا۔ او بھائی یہ دیکھیں بھی قرآن میں کیا لکھا ہوا ہے، رسول اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں کیا لکھا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آیت نمبر 33، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، ولا تبطلوا اعمالکم، اور اپنے اعمال کو باطل نہ کرو، ضائع نہ کرو۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین نازل کیا ہے اس پہ عمل کرو، اگر اس پہ عمل نہیں کرو گے تو تمہارے عمل ضائع ہیں۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 3 میں اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، اس چیز کے پیچھے چلو جو تمہارے رب کی طرف سے تمہاری طرف کیا کی گئی ہے، نازل کی گئی ہے۔ ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، اور اس کے علاوہ اولیاء کے پیچھے نہ چلو، اولیاء کے پیچھے نہ چلو۔ یہاں تو جانا تانا دیا ہے، یہ جی ولیاں نہیں مانتے۔ وہ کس چیز کا ولی ہے جو قرآن کی مخالفت کرتا ہے، جو رسول اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی مخالفت کرتا ہے؟ وہ کس چیز کا ولی ہے؟ وہ تو ولی الشیطان ہے، وہ تو شیطان کا ولی ہے، وہ تو شیطان کا دوست ہے۔ تو جو بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس حکم کو مانتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی پیاری بات کی کہ اس چیز کے پیچھے چلو۔ سورہ اعراف آیت نمبر 3، اس چیز کے پیچھے چلو، 8واں سپارہ، اس چیز کے پیچھے چلو جو تمہارے رب کی طرف سے تمہاری طرف کیا کی گئی ہے، نازل کی گئی ہے، اور اس کے علاوہ ولیوں کے پیچھے، دوستوں کے پیچھے نہ چلو۔ قلیلا ما تذکرون، تھوڑے ہیں جو نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ مطلب اتنی پکی سچی بات سن کے تھوڑے ہیں جو مانتے ہیں، تھوڑے ہیں جو مانتے ہیں۔ تو بات یہ ہو رہی تھی کہ دنیا کائنات میں جنات کے لیے ہی نہیں، انسانوں کے لیے بھی کوئی چیز منحوس نہیں ہے، انسانوں کے لیے بھی کوئی چیز منحوس نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ سنایا اللہ تعالیٰ صحیح معنی میں سمجھ کر کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ تو ناظرین آپ نے پوری ویڈیو ملاحظہ فرمائی اور آپ کو اس چیز کا علم ہو گیا ہوگا جو مفتی صاحب نے آپ کو حدیثیں بتائی، آپ کو حوالے بتائے، اس چیزوں سے آپ کو مکمل انفارمیشن مل گئی ہوگی کہ ماہ محرم ماہ سفر اور بالخصوص جنات اور انسانوں کے لیے کوئی بھی چیز منحوس نہیں ہے۔ مفتی صاحب نے اپنا حدیثیں بیان کی، ان حدیثوں میں باقاعدہ لکھا ہوا ہے اور آپ کو بتایا گیا، آپ کو سمجھایا گیا ہے اپنے ناظرین کو کہ آپ لوگوں کے لیے، آپ کے لیے، میرے لیے، ہم سب کے لیے اور باقاعدہ جنات کے لیے بھی اس دنیا میں کوئی بھی چیز منحوس نہیں ہے، چاہے وہ دن ہو، چاہے وہ وقت ہو، چاہے وہ گھڑی ہو، کوئی بھی چیز ہو۔ اللہ پاک نے بے فضول کوئی چیز نہیں بنائی ہے، جس کا کوئی مقصد نہ ہو۔ اللہ پاک نے ایسی کوئی چیز نہیں بنائی ہے، ہر چیز کا ایک مقصد ہے اور ہر چیز اپنے آپ میں ایک امپورٹنٹ رکھتی ہے۔ تو اسی کے ساتھ ہماری ویڈیو اپنے اختتام کو پہنچتی ہے۔ امید ہے کہ آپ کو ویڈیو سمجھ آئی ہوگی۔ ویڈیو کو سمجھ آئے تو میں ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔